اور پھر اس دوران مختلف دائیوں کو، خواتین کو، اس وقت کا دستور بھی تھا کہ جب کسی مالدار شخص کے ہاں اولاد ہوتی تو دائیاں آیا کرتی اور بچے لے جایا کرتی۔ خواتین کو، دائیوں کو بلایا گیا تاکہ وہ آ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، لیکن جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن گزر گئے، نہ تو آنکھیں کھولی اور نہ کسی خاتون کا دودھ پیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن کہتی ہیں میں اپنے اس نومولود کو اٹھا کر اپنے بیٹے محمد کے پاس چلی گئی جو ہمارے انتظار میں تھا، اور میں نے جا کر اس بچے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا اور عرض کیا کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری زندگی آنکھیں نہ کھولے۔ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن کچھ کھا پی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ قربان جائیں، کیا یہ فضیلت کم ہے کہ جس بچے کو بچپنے میں کائنات کے سردار اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے؟ ہمارے ہاں آج اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کسی کا استاد، کسی کا پیر، کسی کا شیخ آ جائے اس موقع پر اور آ کر وہ اس بچے کو اٹھا لے اور محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے، ہم تو ساری زندگی لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں میرا یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو اس کے پیر نے، میرے شیخ نے اٹھایا تھا۔ اب جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کیا کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دست مبارک آپ کی گود میں آئے تو اب توجہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن جناب مولا علی کے منہ میں ڈالا۔ یہ لعاب دہن جانا تھا، آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے، آنکھیں کھولی۔ اور اب یہاں ٹھہر کر آپ اس بات پر توجہ کیجئے کہ یہ بچہ جس نے آنے والے وقت میں امت کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا تھا، اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں جو سب سے پہلی خوراک گئی وہ جناب رسول کریم کا لعاب دہن ہے۔ اس آنے والے بچے نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس شخصیت کا چہرہ دیکھا وہ کائنات کے سردار جناب رسول کریم کا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے پھر اس وقت سے لے کر تادم آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں، آپ کی گود میں ہی آپ کو غسل دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں جناب ابو طالب کے ہاں اولاد کثیر تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا، اے چچا، ہم اپنے چچا جناب ابو طالب کی اولاد کو باہمی تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ بچوں کو آپ لے لیں، ان کی نگہداشت کریں، کچھ کو میں لے لیتا ہوں۔ بات ہوئی، معاملہ طے پایا تو جناب ابو طالب کہنے لگے ایک بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم باقیوں کے بارے میں جیسے چاہو فیصلہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی زیر تربیت رکھنے کے لیے پسند فرمایا وہ جناب مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی زیر تربیت رکھا، اور پھر ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ بچوں میں ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا ہے، آپ کی عمر مبارک 8 یا 9 سال ہے یا 10 سال کے قریب ہے، 3 اقوال ملتے ہمیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے عام اعلان نہیں فرمایا تھا کہ جناب مولا علی شیر خدا، چونکہ آپ کے زیر تربیت تو تھے ہی، رات کا وقت تھا، دیکھا کہ دونوں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کیوں اس سے پہلے تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا میں تمہیں بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد گرامی سے اجازت لے لوں تو پھر آپ کی بات مان لوں گا، لیکن رات گزری، صبح بھی اجازت سے قبل ہی ان کے دل میں اسلام نافذ ہو چکا تھا، اسلام پختہ ہو چکا تھا۔ صبح جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات آپ دعوت دے رہے تھے میں اس دعوت کو بعینی ہی قبول کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کی عمر مبارک ابھی تھوڑی ہے، آپ کا ایک لقب ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب یہ لقب بھی آپ کا اسی وجہ سے پڑا ہے کہ آپ نے بچپن سے لے کر وقت آخر ساری زندگی کبھی بھی کسی بت کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ یہ فضیلت اور شرف جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اور اسی وجہ سے ہی آپ کا یہ لقب مبارک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ وقت گزرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں اور جناب مولا علی نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے خاص ایک انسیت اور محبت تھی، بدلے میں جناب مولا علی شیر خدا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اس محبت کا اثر تھا کہ جب قریش نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی تو آپ دیکھیے سارے مکہ میں اگر آپ کی نگاہ مبارک کسی پر پڑی جس کو امین بنانا تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کو لوٹانی تھی تو وہ جناب مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا شب ہجرت، اے علی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم عطا فرمایا ہے، یہ قریش کا مال ہے، بطور امانت میرے پاس رکھا ہوا ہے، یہ مال سارا اپنے پاس رکھ، آج میرے بستر پر سو جا، آج میرے بستر پر سو جا، امانتیں لوٹا کے 2-3 دن میں تو بھی وہاں پہنچ آئے گا۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آسانی ہو پھر تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اگر مشکل آ جائے تو پھر راستہ جدا جدا ہو جاتا ہے، بہت سارے حضرات ایسے ہیں۔ اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کو پھولوں کی سیج نہیں تھی، پریشانی تھی، موت سر پر منڈلا رہی تھی، سارے مکہ والے جتنے تھے سارے ننگی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس انتظار میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم آپ پر وار کریں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ اپنے گھر سے نکلے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت آپ فرماتے جا رہے ہیں، زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور ان پر ڈالتے جا رہے ہیں اور ان کے درمیان سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر کسی نے ان حضرات کو جو گھر کے باہر اس انتظار میں تھے کہ ابھی محمد بن عبداللہ آئیں گے تو ہم ان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کریں گے، ان کو کسی نے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم محمد بن عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس بتانے والے نے بتایا تمہیں تو خبر ہی نہیں ہو، تمہارے درمیان سے وہ تو جا چکے ہیں، تمہارے درمیان سے وہ جا چکے ہیں۔ اندر جب جھانک کر دیکھا تو بستر پر کوئی شخصیت موجود تھی،
انہیں اطمینان ہوا نہیں یہاں بستر پر ہی موجود ہیں. صبح جب ہوئی اللہ اکبر تو دلچسپ منظر اس وقت پیش آیا کہ جب ان حضرات نے دیکھا کہ بستر سے تو جناب مولا علی اٹھ رہے ہیں.